اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ اسلام ہے. جب آپ دل سے تسلیم کریں گے تو مومن ہوں گے، زبان سے اقرار کریں گے تو مسلمان بھی کہلائیں گے. تو ایمان کا تعلق فقط قلب سے ہوتا ہے، دل سے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگرچہ اقرار باللسان یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن حقیقتاً تصدیقم بالقلب کا نام ہے. دل سے تصدیق کرنا، دل سے یہ کہنا، اقرار کر لینا دلی دل میں کہ ہاں جو نبی لے کر آئے حق اور سچ ہے، یہ ایمان ہے. آپ ذرا توجہ رکھیے گا، 70 سال کی گہرائی کی جہنم، سخت اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے حبیب، جہنم کے کنارے جائیے، آپ کے جس امتی کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی موجود ہے اس کو نکال لائی. حدیث میں الفاظ نہیں آئے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کو لائٹیں جلا دے تاکہ مجھے نظر آ جائے اندر کون کون ہے، اندھیرا بہت ہوگا. اور پھر ایمان کی کیفیت میں کیسے جان سکتا ہوں؟ یہ تو قلبی معاملہ ہے، کس کے دل میں کتنا مضبوط ایمان ہے، کتنا ضعیف ایمان ہے، مجھے کیا پتا؟ تو کوئی ایک ایسا آلہ بھی دے دے کہ میں ذرا یہاں لگا کے دیکھ لوں گا، آلے پہ آ جائے گا ہاں یہ کمزور والا یا ضعیف والا، تو اس کو باہر نکال لوں گا؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نہ دیکھ سکیں، قلبی واردات پر واقف نہ ہو، تو کیا اللہ یہ حکم دے گا؟ میں آپ سے کہوں بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا آسمان تک اڑ کے دکھا کے نیچے آؤ، تو آپ مجھے کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، یہ بچہ بیچارہ کیسے اڑ سکتا ہے، کوئی پرندہ کوئی ہے؟ تو جس میں کسی چیز کی صلاحیت نہ ہو اسے اس کام کا حکم دینا، یہ حکم دینے والے کی کم عقلی کی دلیل ہے. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص یا عیب نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ عطا بھی تو اسی نے کیا ہے. میرا حبیب جہنم کے قریب جائے گا، جھانکے گا، تمام اندھیرے ہٹ جائیں گے، اللہ کے نبی کی نگاہ اپنے امتی کو تلاش کرے گی، اس کے قلب تک پہنچے گی، ایمان کی مقدار دیکھے گی اور اسے باہر نکال لے گا. ایسی قدرت اور وسعت والے نبی سے ہم نے تعلق قائم کیا ہے، ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہماری نسبت اس نبی سے ہے جو مجبور اور کمزور نہیں، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ جہنم سے باہر نکالنے پر قادر ہے بعطاء الہی. اور سرکار فرماتے ہیں میں لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا حتیٰ کہ ایک امتی بھی جہنم میں باقی نہیں رہے گا. کتنا پیار ہے. سب سے پہلے نبی جائیں گے، ہمارے نبی، پھر یہاں واپس کیسے آ جائیں گے؟ یہ ایک قاعدے کی کارروائی ہوگی، بس کارروائی پوری کرنی ہوگی. سب سے پہلے ہمارے نبی، تاکہ عظمت ظاہر ہو، اندر جا کے پھر واپس آ جائیں گے، لوگوں کا داخلہ شروع. اب نبی کریم کہیں حوض کوثر پر ہوں گے، اپنے امتیوں کو چھلکتے ہوئے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر ہوں گے، سلم سلم کی ڈھارس سے پار لگا رہے ہوں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میزان پر ہوں گے، اپنے امتی کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، اور کبھی جہنم کے قریب جا کے اپنے امتی کو نکال کے داخل جنت کر رہے ہوں گے. اتنا پیارا نبی ہے ہمارا، اتنی ہم سے محبت فرماتے ہیں. جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. ایسا نہیں جیسے ہمارے بعض سیاست دان ہوتے ہیں، پہلے ووٹ مانگتے ہیں اور جب ووٹ مل جاتا ہے تو کام چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہمارے وہاں کی بات بتا رہا ہوں، یہاں تو ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ بہت لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ فریاد سنی جاتی ہے اور اس کا کام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ووٹ مانگی جاتی ہے، جب ووٹ دے دی جاتی ہے اس کے بعد کونسلر کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں گیا، وہ پھر نہیں ملتا، وہ پھر عیش کرتا ہے. اسمبلی میں ٹھنڈا زبردست ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاریں مل گئی ہیں، تنخواہ زبردست مل رہی ہے، اس کے بعد پھر ایم پی ایم این اے کو ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے. پھر ان کی زیارت ہوتی ہے اگلے الیکشن میں جب دوبارہ ووٹ لینی ہوتی ہے. تو بہرحال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے جنت میں گئے، کیسی نعمت ہے، جا کے بیٹھ جاتے. اتنی مشقت بھری 63 سالہ زندگی دنیا میں گزاری، پھر اتنے رنج اور غم برداشت کیے، اب تو راحت کا مقام آیا. نہیں، ہم انہیں بہت پیارے ہیں، ہم انہیں بہت عزیز ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. غور کیجئے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پورا عالم اللہ کی رضا چاہے اور رب اپنے حبیب کی رضا کو مقدم رکھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اے اللہ میں فقط اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت داخل جنت ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں کتنے شفیق، کتنے کریم نبی ہیں، اتنی قدرت، عظمت، وسعت والے اور اتنے مہربان. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ایمان پر موت دے دے کہ اس نبی پر زبان تنقید دراز کی جائے.
دو اشخاص کا مناظرہ ہو گیا، ایک محب رسول تھا، ایک گستاخ رسول تھا۔ مسلمانی کا دعویٰ وہ بھی کر رہا تھا، دونوں طرف سے دلائل زبردست دیے جا رہے تھے، کئی دن تک مناظرہ چلتا رہا۔ جو یہ عاشق رسول عالم دین تھے، یہ سر پکڑ کے ایک رات بیٹھ گئے، کیسے شکست دوں کیسے شکست دوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا، اتنے دلائل دیتا ہوں وہ بھی جواب میں کچھ نہ کچھ لے آتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے دل میں ایک خیال الہام فرما دیا، مطمئن ہو کے سوئے، کوئی کتاب نہیں دیکھی، کچھ بھی اس رات نہیں دیکھا، سو گئے۔ صبح مناظرے کے اندر پہنچے، ہزاروں کا مجمع، گستاخ سامنے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا آج فقط ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دے دو۔ اس نے کہا پوچھو۔ حضرت نے فرمایا یہ بتا، خدا کی قسم جب سے مناظرہ شروع ہوا میں قرآن کھولتا ہوں، حدیث کھولتا ہوں، بزرگوں کی کتابیں کھولتا ہوں اور چن چن کر فضائل مصطفیٰ نکال رہا ہوں کہ کسی طرح میرے نبی کی عظمت سب پہ منکشف ہو جائے، نبی کی فوقیت ظاہر ہو جائے۔ دیانتداری سے تو جواب دے، تو قرآن کس لیے کھول رہا ہے، تو حدیث کس لیے کھول رہا ہے، تو بزرگوں کی کتابیں کس لیے کھول رہا ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ کوئی نبی کا ویک پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے، کوئی کمزور پہلو ہاتھ میں آ جائے تو بیان کر کے مناظرہ جیت جائے؟ اس گستاخ کے دل پر یہ بات لگی، اس نے کہا خدا کی قسم یہی بات ہے، میں قرآن کھولتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کوئی ایسی آیت مل جائے جس سے نبی کا مرتبہ گھٹتا ہوا نظر آئے، کوئی ایسی حدیث مل جائے، کوئی ایسا بزرگ کا قول مل جائے، اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا تھا۔ واقعی یہ بدبختی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے وہی نبی پر تنقیدی نگاہ اٹھاتا ہے۔ ابو جہل نے تنقیدی نگاہ اٹھائی، ابو لہب نے اٹھائی، وہی نسلیں ابھی چل رہی ہیں اور اب بھی تنقیدی نگاہ اٹھتی ہے۔ انتہائی بدبختی ہے۔ اس گستاخ نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو بھائی نگاہ اٹھے تو فقط نبی کی شان کی طرف، آپ کے کمالات کی طرف۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقص ذہن میں آئے تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ معاذ اللہ نبی کی ذات میں نہیں، ہماری عقل میں ہے، ہماری نگاہوں کا قصور ہے۔ کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ فرمائی، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اگر تبلیغ کامل ہوتی تو ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہوا، ابو لہب کیوں نہیں مسلمان ہوا، دیگر کفاران قریش ایسے کیسے مر گئے؟ اگر تبلیغ کامل ہوتی، اگر نبی کامل تھا تو؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر آپ 10 بلب لگا دیجئے، ایک ان میں سے فیوز ہو، 9 ٹھیک ہوں، اور آپ کرنٹ دوڑائیے، کون جلے گا؟ 9 بلب جل جائیں گے، ایک نہیں جلے گا۔ اب کوئی اس ایک بلب کو دیکھ کر کہے کہ ہاں بجلی بالکل بیکار ہے، اگر کامل ہوتی تو یہ بھی جلتا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ بھائی بجلی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ بلب میں ہی اکتساب فیض کی صلاحیت نہیں ہے، خود فیوز ہے کمبخت۔ تو بس یہ معاملہ ہے کہ جس کا بلب قلب یہ فیوز ہو جاتا ہے، اسے پھر اور کچھ نظر نہیں آتا، صرف تنقید نظر آتی ہے۔ جس کا قلب روشن ہوتا ہے، جس کے قلب کے اوپر دل پر اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اسے معاذ اللہ پھر کوئی تنقید نظر نہیں آتی، اسے صرف فضیلت نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس لعنت اور بدبختی سے آپ بچیے گا کہ نبی پر کبھی کوئی تنقید نہیں، کوئی تنقید نہیں، بس یہ آپ ذہن بنا کر رکھیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے نبی بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، میدان محشر میں یہ شان، دنیا میں بھی آپ کی شان منکشف ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر آج امتی یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول المدد۔ اور یاد رکھیں اس وقت اسلامی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، وہ بعطائے الہی ہماری آواز سنیں گے۔ اور یہاں یہ وسوسہ میں دور کر دوں کہ یہ کہنا کہ اتنی دور سے کیسے سنیں گے، آپ یہ تصور ہی نہ لائیں۔ نبی سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے سنواتا ہے۔ جب آپ یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ سنوانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ جس رب کریم نے 70 سال کی گہرائی میں گرنے والی چٹان کی آواز اپنے حبیب کو سنوا دی، وہی اللہ اس قدرت والا ہے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے گا۔ اس لیے تو نماز میں واجب کر دیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ اگر نبی تک یہ آواز نہ پہنچے تو نبی کو مخاطب کر کے سلام کرنا بے وقوفی ہوگا۔ آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ ابا جان کے قریب جا کر کہیں ابا جان السلام علیکم، تو امی کیا کہیں گی؟ لگتا ہے میرے بیٹے پہ کچھ کروا دیا، پاگل ہو گیا بھائی، سوئے ہوئے ابا کو سلام کر رہا ہے بھائی، ایسے بولیں گے نہیں بولیں گے؟
کیوں؟ اس لیے کہ جو سن نہ رہا ہو اس کو سلام کرنا بے وقوفی ہے۔ اچھا آپ کھڑے ہوں، آپ کے چچا ہیں، ابا سو رہے تھے، چچا نے کہا بیٹا ابا کو سلام کرو، تو آپ کہیں گے نا چچا کس چیز کا حکم دے رہے ہو، ابا سن رہا تو سلام کیا کروں گا اس کو، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتحیات میں فرمایا نبی کو سلام کرو، اگر نبی سلام نہ سنے تو یہ حکم دینا ہی بیکار، اور معاذ اللہ تنقید کس پہ جائے گی؟ اللہ پر، کہ اے اللہ تو نے ایسے نبی کو سلام کرنے کا حکم دیا جس تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسا بے وقوفی کا حکم دینے والا نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہ تو اتحیات سے مسئلہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی سن رہے، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو جب سلام سن رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں تو باقی معاملات میں کان میں انگلی نہیں ڈال لیتے، وہ پھر بھی سننے پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، ہم یہاں سے اس لیے پکارتے ہیں کہ نبی تک آواز جائے گی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا